وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ وہ آیت ہے جو 4 جگہ اسی ترتیب کے ساتھ قرآن میں آئی ہے کہ یہ 4 چیزیں انسانوں تمہارے اوپر خصوصیت کے ساتھ حرام کی گئی ہیں۔ ایک مردار ہے، ایک خون ہے بہتا ہوا، ایک خنزیر کا گوشت ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام مخصوص کر دی جائے، اس پر اس کا نام لیا جائے یا اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے، اس کی یہ ساری نظر و نیازیں ہیں۔ جس طرح 11ویں عبد القادر جیلانی کی طرف کر دی جاتی ہے، یہ 12ویں کہ کیک جب کاٹے جائیں گے، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی، یہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور اس کو عید کہا جاتا ہے۔ یعنی خوشی کی اتنی بڑی بات ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ان کا گنبد بنا کے پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو یہ عیدوں کی عید کہتے ہیں۔ یقین کیجئے ایسی قوم اس زمین کے اوپر نہیں گزری ہے جو اپنی نبی کی وفات کے اوپر خوشیاں منائے۔ یا یہ جعفر صادق کے کنڈے ہیں، یا یہ محرم کے اوپر جو سبیل لگائی جاتی ہے دودھ کی، شربت کی، بانٹی جاتی ہیں، نیازیں کھچڑے بانٹے جاتے ہیں، یا مزاروں کے اوپر یہ بکرے چڑھائے جاتے ہیں، مرغیاں چڑھائی جاتی ہیں، جو بھی چیزیں چڑھائی جاتی ہیں عرس اور میلوں کے موقع کے اوپر کھائی جاتی ہیں، کھلائی جاتی ہیں، یہ ساری اسی لائن کے اندر ہیں۔ یعنی یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس ہیں، اور جو اہتمام کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ پوری طرح اس شرک کے اندر ڈوب گئی، اس حرام خوری کے اندر ڈوب گئی، اور اللہ نے طے کر دیا ہے کہ کسی حرام خور کی دعا کو قبول نہ کیا جائے گا، چاہے دور دراز سے سفر کر کے بیت اللہ آئے اور چادر بیت اللہ کی پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہے کہ یا ربی یا ربی، تو اس کی دعا نہ قبول کی جائے گی، کیونکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کے کپڑے حرام کے۔ تو آج غیر اللہ کی نظر و نیازوں کے علاوہ یہ جتنے ان کے علماء ہیں یہ سارے اجرت بھی لیتے ہیں۔ یہ ایک حرام کے اوپر ایک اور حرام ہے ان کے اوپر، چاہے یہ اذان دینے کی اجرت ہو تنہا ہو، یا امامت کی اجرت ہو تنہا ہو، اس کو بھی ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور سارے علماء اندازہ لگائیے، چاہے بریلویوں کے علماء ہوں، دیوبندیوں کے علماء ہوں، اور اہل حدیثوں کے ہوں، سلفیوں کے ہوں، حنبلیوں کے ہوں، سارے کے سارے یہ اجرتی ہیں۔ ان کو رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہتے ہیں مولوی صاحب رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کی گائے رکھی ہوتی ہے، بکری رکھی ہوتی ہے، کسی نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اس طرح مولوی صاحب رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کی عزت ہے۔ انہوں نے ایمان کی عزت حاصل کرنے کی بجائے اور آخرت کی عزت حاصل کرنے کی بجائے انہوں نے یہ دنیا کی ذلت کو قبول کیا ہے، اور اللہ کی مغفرت کی بجائے انہوں نے اللہ کے عذاب اور اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر ایسا پسند کیا ہے کہ ان کے صبر کی داد دو ان کو، شاباش دو ان کو۔ تو یہ ہے آج ان کا حال۔ اللہ کے بندوں، کہاں جائے انسان، کہاں ایمان خالص بتائیے؟ کوئی مسلک ایسا بتائے، وہ تنظیم اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، صوفیوں کا تو خیر کہنا ہی کیا، جو عدم مچایا ہے زمین کے اوپر انہوں نے، عبادت الوجود، عبادت الشہود، حلول کے مشرکانہ عقیدے، کوئی ایسا صوفی نہیں گزرا جو مشرک نہ ہو۔ یہ حال ہے ان کا اللہ کے بندوں۔ آج امت مسلمہ نے ان کو، اللہ کے دشمنوں کو اپنے سروں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ جرم ہے اس کا، بس جب تک اس سے توبہ نہ کی جائے اور اللہ کے بندے اللہ کے بھروسے کے اوپر نہ اٹھیں، اس کفر و شرک کے خلاف کوئی خیر آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ایمان کی سمجھ دی ہے اور شرک سے بیزاری کا حوصلہ دیا ہے، اور اس کو للکارنے کی ہمت دی ہے مالک نے۔ مالک جم جانے کی توفیق عطا فرمائے مخلص مومنوں کو، اور بس اسی ایمان کے لیے جئیں اور اسی ایمان کے لیے مریں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے۔